چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ٹورنا بین حسبه و اثباته فقوله ان صمت الظهر وقع على العبد وفي الظهر على الساعة بتستعار للمقارنة في نحو قوله انت ذلك في دخولك الدار. مرد بن گیا، وہ مرد بن گیا جنہوں طلاق دیندا پہ. انت ذلك في دخولك الدار من گئے جنے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، حروف جارہ کی باس چل رہی ہے. کن کی؟ کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں. ان میں سے پانچواں ہے فی. پانچواں ہے فی ظرفیت کے لیے. فی کیا بجے کیا کیسے ان میں سے بحث چل رہی ہے، ان میں سے پانچواں ہے فی ظرفیت کے لیے. بس دھیان کریں، فی ظرفیت کے لیے. مسئلہ جی، فرق کیا گیا ہے فی کے حذف کے درمیان اور فی کے اثبات کے درمیان. کیا کہ جی فرق کیا گیا ہے فی کے حذف کے درمیان اور فی کے اثبات کے درمیان. بے فی ہووے تے ہور مانا ہے تے فی حذف ہووے تے اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اکو نہ کیا کہ یہ پکانا ہے تے جار تو دیتا ہے فی. فرق کیا گیا ہے فی کے حذف کے درمیان اور فی کے اثبات کے درمیان. اگر فی ہو تو اور مانا ہے، اگر فی نہ ہو تو اور مانا ہے. یہ پڑھ لیے، پھر اگلی گل مثال پڑھ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. وفی للظرف، وفی یہ قدر متفق علیہ ہے ہمارے کہ فی کس کے لیے؟ یہ تو متفق علیہ ہے، لیکن اختلاف ہے فی حذف ہو فی ثابت ہو. ایک ہی معنی بنتا ہے یا کہ فرق ہے؟ ایک ہی، اس میں اختلاف ہے. فی حذف ہو یا فی، تو ایک ہی معنی ہوتا ہے یا یعنی وہ جملے کا معنی بدل جاتا ہے یا وہی رہتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اور اسی کے طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اگلے قول کے درمیان کے ساتھ کیا کہ تفریق کی گئی ہے فی کے حذف کے درمیان اور فی کے. یہ تفریق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی ثابت ہو تو اور معنی ہوتا ہے اور فی کن کے نزدیک؟ بہرحال عندہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما حذف فی اور کس میں سنیا جے فی کون ما بعدہا معیارن لما قبلہ غیر فاضل عنہ فی ظروف الزمانیہ. کہ حذف فی اثبات فی یہ برابر ہے صاحبین کے نزدیک فی کا مدخول خواہ حذف ہے یا فی آپ ہے یا نہیں. وہ جو مدخول ہے وہ ہے ظرف زمان، وہ ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں فی ہو یا فی نہ ہو وہ ما بعد سارا زمانہ مراد ہوگا. ما بعد وہ جڑا پہلا حکم ہے نا وہ اس سارے وچ ہونا ہے، اس جز وچ نہیں ہونا. پاویں فی ہووے پاویں پیکیاں تے گئی ہووے، چولہا چلے تا. ہاں جی کیا کہ جی علامہ صاحبین فرماتے ہیں کہ فی کا حذف اور فی کا اثبات یہ برابر ہے. برابر ہے کہ ما بعد جو ہے نا
فی کا جو مدخول ہے وہ ما قبل فعل کے لیے کام کے لیے کیا بنے گا؟ تو معیار کیڑا ہوندا ہے جندا ایک جز بھی زائد نہ ہوئے، جز نہ بچیش۔ معیار وہ ہوتا ہے جس کا ایک جز بھی زائد نہ ہو جائے۔ آگے سمجھ، لیکن کس میں؟ ظروف مکان میں نہیں، کس میں؟ لحاظ پائی جی مسئلے۔ لہذا سیبین کے نزدیک غدن فی غدن کی یہ کو مثال آ رہی ہے، انہیں غدن بولیا ہے یا وہ جڑا پہلا کام ہے نا وہ کل دی صبح صادق تو شروع ہو جانا ہے۔ کل دی پاویں کی آکھے کل یا کل میں کی آکھے، دونوں صورتوں میں صاحبین کے نزدیک برابر ہے غد کے معیار ہونے میں کس کے لیے جڑا ہونا پہ جی۔ حتیٰ کہ اگر اس نے کہا نا شخص نے کہ میں نے جو بولا ہے نا فی غدن، فی نیت کی میں نے اس کے ساتھ کس کی، تو لا یصدق کو ان دلہ تو ہوگا لیکن قضان تصدیق اس لیے کہ حذف فی سے، اس لیے کہ حذف کیا گیا اس سے، کس سے؟ غدن سے، کس کو؟ اختصار کے لیے۔ لہذا دونوں فی کا ہونا یا حذف ہونا حکم میں دونوں اے مذہب جے کنہ دا اگو مثال آ رہی ہوں۔ اما ان دا ہو فرق ہے جب حذف کیا گیا کس کو اور متصل ہو گیا فعل کس کے ساتھ، مثلا اس نے آکھیا اگو مثال ہوندی پیے وہ ہو رہے انت طالقن غدن، کی انہیں آکھیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اب استیاب مراد ہے، اب اگر ممکن ہے تو، اگر تو کیا ہے؟ لہذا کل صبح صادق اندیاں نال طلاق شروع ہو جائے دی۔ آگے سمجھ، اس لیے کہ ظرف او زمانو، اس لیے کہ ظرف اس وقت مشابہ ہوگی کس کے؟ کیوں کہ کس حیثیت سے؟ منصوب بالفعل ہونے کی حیثیت سے، جی میں مفعول بھی فعل سے نصب لیتا ہے بلا واسطہ، اس ظرف نے بھی نصب لیا فعل سے، او غدن ہو، سمجھی؟ تو پس تقاضا کرے گا کس کا؟ جیسا کہ مفعول بھی تقاضا کرتا ہے فعل کے تعلق کا اپنے مجموعے کے ساتھ اگر ممکن ہو تو، کہ فعل کا تعلق پورے مفعول بھی کے ساتھ ہوتا ہے ممکن ہو تو، اسی طرح اگر فی نہیں ہے تو پھر استیاب ہے، پورے کل وچ طلاق ہو جائے گی۔ سنیں، اور اگر اس نے کہا کہ میں نے بولا کیا ہے تو کہے کہ میں نے نیت کی یا کس کی، تو لا یصدق کو جی میں فرمایا صاحبین نے، اس لیے کہ یہ جو نیت ہے اس کے کلام کا موجب نہیں ہے یار، کی بدلا کی ہے لینا ہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس لیے کہ یہ اس کی کلام کا موجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موجب نہیں ہے کیڑا کہ نیت کرے وہ کس کی، آخر النار کے، یہ اس کے کلام کا موجب نہیں کیونکہ اس نے غدن بولا ہے۔ پس ضروری ہے یہ کہ واقعہ ہو کیا، تاکہ اے تسی غدن اما، اور بہرحال جب متصل و فی فعل ظرف کے ساتھ بے واسطہ تھے، سنیں، تو پس تقاضا کرے گا فعل اپنے وقوع کا ایک جز میں زمانے سے، ایک کیونکہ نہیں ظرفیت کی ضرورتوں سے کیڑی شے مصروف دا ظرف تے وچ ہونا تو ضروری ہے، ظروف ظرف دا استیاب کرے تو ضروری کوئی نہیں، نہ کوئی ضروری بھی لوٹا تاں ہی وچ پانی پاؤ جے پورا بھر کے پانا ہوگا تو نہیں پی سکتا، گلاس پی سکتے، سنیں نہیں اس کی جو ہے نا یہ ضرورتوں سے نہیں ہے۔
بس جب اس نے کہا نا مڈوں وہ لفظ نال جوڑنا کیڑا اینج بولیا کیا کیا انہیں اور کہا میں نے ارادہ کیا کس کا تو امام صاحب کے نزدیک جیسا دیانتاً تصدیق ہے قزان بھی تصدیق ہے کیونکہ دے کل میں اساکے ہے کی اساکے ہے با وجہ واقعہ ہونے طلاق کے کسی جز مبہم میں کس سے تو اس کو پھر تعیین کی ولایت حاصل ہے وہ جس جو اس کو معین کرے گا وہ ہو جائے گا اے امام صاحب دے نزدیک فرق ہے کندے وچ آگے جی سمجھ غدان ہوگا تو استیاب ہوگا فی ہوگا تو پھر کوئی جز مراد وہ قائل کوئی جز متعین کرے گا تو قضاءً بھی اس کی تصدیق کریں گے یہ ان قوانین ہیں جن پر یہ مسائل ہے کہ متفرع جڑے فقہ پڑھ دی ہو جی پس قائل کا قول کہ میرا غلام آزاد اگر میں روزہ رکھوں دہر کا میرا الدہر جی تو اب یہ قسم واقعہ ہوگی ابد پر کس پر سنیں یہ ساری زندگی روزے نہ رکھے تے مرن لگیا غلام آزاد ہونا ہے اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ان سم تو فی الدہر یہ تے جس دن روزے دی نیت کرنی ہے نا تے صبح صادق شروع ہونی ہے فوراً غلام آزاد ہو جانا فوراً آنکھوں کی آنکھیں جی قائل کا قول ہے کہ اس نے کہا ان سمت الدہر فعبدی حر اگر روزہ رکھوں میں الدہر تو میرا غلام تو اب یہ جو ہے نا بھی غلام بھی قسم پوری نا مطلب ہے کہ بھی یہ واقعہ ہوگی قسم کس پر اب غلام تب آزاد ہوگا جب اس کا آخری وقت آئے گا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ختم اور اگر اس نے کہا ان سمتو فی الدہر فعبدی حر اگر روزہ رکھوں میں دہر میں تو میرا غلام اب جس دن یہ صبح صادق نیت کرے گا صبح صادق کی ایک گھڑی گزر گئی غلام آزاد ہو جائے ادھر دھیان کر بھائی پس قول شخص کا ان سمت الدہر فعبدی یہ اس کی قسم واقعہ ہوگی کس پر حتیٰ کہ ہوگی ہنس کی شرط ساری عمر روزے رکھنے کی کریں ساری عمر روزے رکھے سنیں جی تو پھر جس لئے مرن لگے گا تو غلام کی ہو جائے گا روزے رکھے پس اگر نہ روزے رکھے تو اور نہ بچے کے بھی روزہ چھڑ دیتا رکھے کوئی نہیں تو غلام آزاد نہیں ہوگا وَقَوْلُهُ اِن سُمْتُ یہ واقعہ ہوگا کس پر حتیٰ کہ اگر اس نے نیت کی روزے کی رات کو رات مراد شکر ہے کوئی جملہ یاد ہو گیا کس تو پہلے کی سنیں جی تے اے کر کے تے صبح صادق شروع ہو گئی صبح پھر اس نے روزہ توڑ دیا پھر اس نے کچھ دیر کے بعد تو حانس ہو جائے گا کی مطلب وجہ اور غلام آزاد ہو جائے گا با وجہ پائے جانے روزے کے کسی جز میں دہر سے کہ نہیں پایا گیا اے فرق امام صاحب دے نزدیک جی سنیں کہ من کے اس بات میں اور من کے افی کے اس بات میں لیکن ظرف زمان میں کس میں مکان کی بات نہیں ہو رہی جی اگلا مسئلہ جی فی کبھی کبھی مستعار ہوتی ہے مقارنت کے لیے کیا کہ جی کبھی کبھی مستعار ہوتی ہے مقارنت کے لیے جب وہاں ظرفیت والا معنی نہ بن سکے جب ظرفیت والا معنی نہ بن سکے جنہوں میں کٹ پہندی وہ پیچھا ٹور جاندہ ہے اپنے بڑھیاں کول جی تو یہ مستعار ہوگی کس کے لیے مقارنت کے لیے کہ پھر وہ فی کے مدخول کی ما قبل کے ساتھ مقارنت ہوگی تو وہ حکم نافذ ہوگا
جب تک مقارنت نہیں ہوگی تو کیا کیا فی فی کبھی کبھی مستعار ہوتی ہے مقارنت کے لیے، مقارنت کے لیے بھی مستعار ہوتی ہے. تو مقارنت کا مطلب ہے کہ فی کا مدخول ما قبل کے ساتھ جب مقارن ہوگا تو پھر ما قبل والا حکم نافذ ہوگا. اس نے آکھیا فی انت طالقن فی دخول کدار، انت تجھے طلاق تیرے دخول دار میں، تجھے یہ فی ظرفیت کے لیے بن نہیں سکتا ہے. جدوں طلاق ہونی ہے تو ہر تھان تے ہو جانی جی. طلاق دے کے 7ویں کوٹھی 'چ بڑھ جائے، طلاق دے کے جہاز تے بہ جائے، پہاڑ تے چڑھ جائے، جڑے پس گئی طلاق ہو گئی. اس لیے دخول دار یہ ظرف نہیں بن سکتا. کس کے لیے؟ اس لیے یہاں فی مقارنت کے لیے ہے. لہذا طلاق واقع ہوگی جب فی کا مدخول طلاق کے ساتھ مقارن ہوگا، یعنی دخول دار ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے. بس گل سمجھی کیا کہ جی؟ جیسے فی دخول کدارا، یہاں پر فی دخول کدارا میں فی جو ہے یہ ظرفیت، پھر کدارا ٹھوکی ہوندے. چلو کوئی گل نہیں. ہاں بھی شابہ، یہاں پر فی ظرفیت کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر فی جو ہے مستعار ہے مقارنت کے لیے. جب بھئی ما بعد ما قبل کے ساتھ مقارن ہوگا تو حکم نافذ ہوگا. مثلا اس نے کیا کہا؟ انت طالق فی دخول کدار. تو اب طلاق تب واقع ہوگی جب دخول دار اس کے ساتھ مقارن ہوگا. ظرفیت والا معنی نہیں بن سکتا جی. ادھر ویخوا تستعار للمقارنت کدوں عند تعذر العمل بحقیقتی. او کیڑی شے ہے؟ ظرف کا زوج کے قول میں انت طالق فی، یعنی حالہ مقارنت کے دخولا، تجھے طلاق اس وقت جب تو دخول دار کے ساتھ کیا ہوگی؟ مقارن ہوگی. لہذا نہیں متعلقہ ہوگی کب؟ اور دخول خامد والا نہیں، اور دخول دار والا دخول سے پہلے نہیں ہوگی. اجا جی تعذر کی وجہ کیا ہے؟ یہاں فی ظرف کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ اور وجہ تعذر کلمہ فی داخل ہے کس پر؟ دھیان کرے جی. اور دخول کی شے ہے، اور مصدر فعل نہیں ہوندیاں، اصلی فعل ہوندی مصدر. وہ جڑا مرکب ہے اندے وچ فعل تے مصدر ہی، کہ باقی تو نسبت للفاعل تے زمانہ ہے. یار عجیب بندے ہو یار، گل ہی نہیں پکتی کوئی بھی. کہ فی داخل ہے کس پر؟ فعل میں. اور فعل نہیں صلاحیت رکھتا کس کی؟ اس لیے کہ فعل ایک عرض ہے جو کار نہیں ہے. کار تے نہیں بیندی، بس تے بیندی ہے. فعل ایک عرض ہے جو قرار نہیں پکڑتی. اور یا فعل آنی شاہ جڑے بیٹھے ہیں نا پڑھ رہے ہیں، ہر لمحے ہر لفظ نواں آ رہا ہے، نویں سوچ آ رہی، نواں سبق اندر جا رہے، مسلسل چل رہے ہیں. پچھلا رات گئی بات گئی، نعوذ باللہ. تو پس جب متاثر ہے کیا؟ فی کی حقیقت پر بے حقیقت فی کیا کھا نہیں کیا لفظ بولا میں انج بول چاہتا ہوں. تو بنایا جائے گا فی کو مستعار کس کے لیے؟ اب مقارنت کا معنی فی کے اندر پایا جاتا ہے. پرلے محلے چ لے کے چلے ہو بالکل، تینوں جڑا ہے نا جی بالکل ہی اوپڑا چ نہ شادی کرو، کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے. وجہ استعارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظرفیت متضمن ہوتی ہے کس کو؟ ظرف مصروف کٹھے نہیں ہوندے، تو کٹھے ہونے مقارنت اور تو ڈھولکی بجان دینا مقارنت تو کڑا کو بیاہ ہوندا پیا. اس لیے کہ ظرف کیا ہوتی ہے؟ تو لہذا اس مناسبت سے یہ مجاز ٹھیک ہے، یہ مجاز ٹھیک ہے. ہن معنی کریے ٹھیک ہے. اور فی ظرفیت کے لیے ہے اور تفریق کی گئی ہے حذف فی اور اثبات فی کے درمیان. پس قول قائل کا ان سمت الدہر
واقع ہوگا ابد پر، اور یہ فاب دی ہوروں نال لانا ہے یار، اور ان سم تو فی الدہر واقع ہوگا ساعت پر، اور مستعار ہوتی ہے فی، یعنی مجازن استعمال ہوتی ہے فی مقارنت کے لیے، زوج کے قول انت طالقن فی دخول الدار، جی فی ظرفیت کے لیے ہے، اور تفریق کی جائے گی فی کے حذف اور فی کے اس بات کے درمیان، پس قول قائل کا الدہر واقع ہوگا ابد پر، اور ان سم تو فی الدہر واقع ہوگا ساتھ پر، اور مستعار ہوتا ہے فی مقارنت کے لیے قائل کے قول انت طالق، اور زوج کے قول یا زوج کے قول انت طالق فی دخول الدار کی مثل میں، جی، من ذالک حروف الشرط اور ان سے ہیں حروف شرط، اور شرط جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ حروف جارہ کی بات سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ پس فرمایا ومن ذالک، یعنی حروف المعانی کے باب سے، کس سے؟ اور جنہ دی مسئلہ جو لوڑ پیندی ہو بلا تھی وے، کس سے؟ حروف شرط ہیں، کون ہیں؟ اور سوال دا جواب دیں دے جے، مراد کلمات شرط، مراد سوال ہے بھی ان دے وچ کلا ان حرف تے باقی سارے اسم نے، تے تساں ایک دے نام دی وجہ تو سارے دا نام حرف رکھ دیتا ہے۔ نام رکھنا کلمات شرط کا کس کے ساتھ؟ وجہ، ایک وجہ، یا باعتبار اس کے کہ اصل اسباب میں کون ہے، تینری کون ہے، لہذا جڑا بھی اندے گھر آوے گا اندہ نام کی رکھاں گے؟ حرف رکھاں گے، جی جی، پاویں اپنے مقام تے پیر صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا جی، یا تشبیہن لا بالحروف ہے، یا یہ جو کلمات شرط ہیں ان کو تشبیہ ہے کس کے ساتھ؟ او تشبیہ کیے کہ نا فائدہ دینا اپنے معنی کا اس میں آخر کے لحاق کے بغیر، یہ شرط جب تک دوجی شے نال نہ جوڑو کلا کمانا نہیں دینا جی، تو یہ غیر والے احتیاجی کے اعتبار سے ان کو کیا کہہ دیا؟ ہیں اسم بازے لیکن حروف کہہ دی، اس احتیاجی کی وجہ سے، جیسا کہ حروف نہیں فائدہ دیتے بغیر ایشا، بس ان ٹورو ہوگا کہ کچھ کریے۔ اچھا جی، کل حروف شرط میں سے، کلمات شرط میں سے پہلا ہے ان، پہلا ہے ان، یہ اصل ہے اس باب میں، کس میں؟ شرط میں، شرط والے باب میں یہ کیا کیا وہ میرا کچھ لگ دیا، اور ان اصل ہے اس باب میں، ادھروں دیکھو حرف ان وہ اصل ہے اس باب میں، یعنی اس لیے کہ ان مختص ہے شرط کے معنی کے ساتھ، نہیں اس کے لیے اے یکسوئیے تے تا اپنے ماحول وچ سب تو اگے نکل گیا ہے کہ ان مختص ہے کس کے ساتھ؟ نہیں ہے اس کے لیے کون؟ معنی آخر، سوائے کس کے؟ برخلاف ان کے غیروں کے جو آگے آ رہے، ان کے اور بھی معنی ہیں، ان کے وہ سارے ہوندے پہنچے جی، کیونکہ ان کے لیے معانی معانن اخر و ایدن ہیں، بس۔ اچھا جی، یہ ان جڑا ہے نا، یہ جڑا ان اس باب میں اصل ہے، یہ کردہ کیش، یہ ان شروع جے، پس وہ کیڑا او شرط، پس وہ ان ربط جوڑتا ہے جملتین میں سے ایک کا کس کے ساتھ؟ شرط بھی جملہ ہوندی تو جزا بھی جملہ ہوندی، جو میرے یارو کہ ان جو ہے نا یہ مرتبط کرتا ہے جملتین کو، نام رکھا جاتا ہے اول کا جن دے ہوتے انری تشریف فرمان ہے، وہ کیا ہے؟ اور دوسرے کا نام جزا، ایشا، بس مسئلہ سمجھو جی۔ ان ہے نا، ان داخل ہوتا ہے امر معدوم متردد پر، جیڑا فی الحال کوئی نہیں، جیڑا
کوئی نہیں، اس تو داخل ہوں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کس کے درمیان؟ درمیان اس کے کہ ہو اور درمیان اس کے کہ نہ ہو۔ بھئی جے جزا پائی گئی تو شرط، تو جے جزا نہ پائی گئی تو اے مطلب ہے جی کہ یہ داخل ہوتا ہے کس پر؟ امر جو سر دست معدوم ہے، پھر آگے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انت تعلقون ان دخلت الدار، انت تعلقون ہن جدوں معلق کیتا ہے وے تے متردد ہے نا، جے زنانی اندر نہ وڑی تے طلاق، تے جے وڑی تے اے مطلب ہے کہ یہ داخل ہوتا ہے امر پر جو سر دست ہے اور متردد ہے کہ وہ ہوگا یا کیوں؟ وہ موقوف ہے کس تے؟ بھئی وہ جڑا نا جی کہ بھئی وہ جڑا نا وہ جیڑی شاید انہوں معلق کیتا ہے نا جی، پاہمیں جزا پہلو لو پیچھے لے آؤ، بھی ان دخلت دار فانت تعلقون، جس تے معلق کیتا ہے وہ شرط پائی گئی تے جزا پائی جائے گی، نہیں تو نہیں پایا جائے گا۔ دھیان کرے جی، گل تو جزا دی ہونی ہے نا جی۔ پس نہیں داخل ہوگا ان پر کہ جس کا وجود ممکن ہی نہ ہو، اور نہیں داخل ہوگا ان پر کہ جنہوں نے خام خواہ ہونا ہے، جن نے ہونا ہی نہیں اوتھے بھی ان نہیں ہونا، تو جن نے خام خواہ مستقبل وچ ہونا ہے اوتھے ان نہیں آوے گا، ہور آوندے نے۔ سنے ہی اے شاباش۔ پس اسی لیے نہیں داخل ہوتا کون؟ اسم پر، اس لیے کہ مان الخطر یعنی تردد بین یہ نہیں متحقق ہوتا، یہ تو فعلاں وچ ہوندا ہے، کام وچ ہوندا ہے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اسم تو جنہوں دا معنی ہو تو موجود ہے جی۔ وقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان امرؤ حالہ کا اسم تے آیا پہ، ان امرات خافت اسم تے جواب دیا ہے کہ یہ من قبیل الازمار علی شریطت تفسیر ہیں۔ الفیہ والے کی نہ رکھے سی، یا یہ تقدیم تاخیر سے ہیں، یا یہ حالہ کا پہلو ہیں تے خافت پہلو ہیں تے ان تو بعد ہے تے امراؤن تے امراؤن تے امراتن تو پہلے۔ سنیں اے وجہ جب سوال دا جواب دیتا ہے جی۔ چلو جی، اور ان سے حروف شرط ہیں اور حرف ان وہ اصل ہے اس باب میں، او شابہ و نکیا سے حروف شرط ہیں اور حرف ان یہ اصل ہے اس باب میں، اور حرف ان وہ اصل ہے۔ ان سے یہ حروف معنی سے یا آگے چلو۔ وَإِذَا يَصْلَحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ وَهُوَ او صبر کریں ایک منٹ۔ اچھا جی، کلمات شرط کون؟ ان میں سے اذا بھی ہے، کیا کہ جی اور کلمات شرط اور ان میں سے اذا بھی ہے۔ اذا نے میں بلا میں تکلیف کو معافی منگو بلا ہو جائے۔ اذا کی یہ صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی برابر، یہ صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی برابر ہے۔ کدے کلا وقت والا معنی ہوندا ہے، مفعول فی ہوندا ہے، کدے وقت بھی ہوندا ہے تے نال شرط بھی ہوندی، اے مطلب ہے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ اذا وقت کے لیے بھی ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اے شاباش، جدو شرط ہوئے گا تو وقت والا معنی بھی ہوئے گا۔ ہاں جی، کیا کہ جی اور اذا کبھی وقت کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی کی ہویا یار، وقت کے لیے بھی اذا جو ہے صلاحیت رکھتا ہے وقت کبھی ہوتا کہ تھی اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کی بھی اور شرط وقت کے لیے بھی، کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی برابر۔ پھر ایک باری اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی برابر، یہ کوفیین کے نزدیک ہے۔ عند الکوفیین، اور اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ایک باری پھر اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کی اور شرط کی علی السواء، کوفیین
کے نزدیک، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ آگے سمجھ اے شاباش اینو پڑھ لیے تے پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ اور اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے اور علی السماع عند وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی کلمہ اذا مشترکہ ہے وقت اور کیا کلمہ اذا مشترک ہے وقت اور شرط کے درمیان، اور جب استعمال کیا جائے شرط میں تو نہیں لحاظ کیا جائے گا اس اذا میں عموم اوقات اور عموم احوال کے معنی کا کیا کہ جی، اور جب استعمال کیا جائے اذا شرط میں تو نہیں لحاظ کیا جائے گا اس میں عموم اوقات اور عموم احوال کے معنی کا۔ پھر ایک باری اذا جب استعمال کیا جائے شرط میں تو نہیں لحاظ کیا جائے گا اس میں عموم اوقات اور عموم احوال کے معنی کا۔ اے شاباش بلکہ خالی ہوگا وقت کے معنی سے، بلکہ خالی ہوگا وقت کے معنی سے بالکل، بلکہ خالی ہوگا وقت کے معنی سے بالکل۔ اور بلد سے وہ غلطی لگ گئی، وہ اگلا مذہب آ رہے ہیں سنیں، بلکہ کیا ہوگا خالی ہوگا وقت کے معنی سے بالکل، اور ہو جائے گا استعمال اذا کا جیسے استعمال کس کا، بس وہ کی یہ کلمہ ان کا کی استعمال ہے، یعنی بنانا اول کو سبب و شرط کو اور ثانی کو سبب مسبب سنی۔ اور کیڑی گل ان مظاہرے تے آوے تے جزم دیندا ہے کہ ڈر جاندا ہے ہیں دیندا، چھوٹا جو کہ والا کڈے بڑے کام کر، اور یہ جزم دینا کس کو، مضارع کو، جو اس کے بعد ہے دو، اور فا کا دخول اس کی جزا میں کندی اذا دی، یہ سارے کام ان وچ ہیگے نے کہ کوئی نہیں ہیں، اون دے وچ اول کی ہوندا ہے سبب، ثانی اول نو شرط ثانی نو جزا، تے کون ان، اور اس کی جزا پر اے مطلب شاعر دی شعر سنو جی، واستغن ما اغناک ربک بالغنا واذا تصبک خصاصۃ فتحمل، اور جدوں کدیں تھوڑی جی کسر لگے ملا او مسیت والے کٹ دین تے نمازاں ہی نہ چھڈ دیا کر، تھوڑا جہا برداشت کریا کر جی۔ تے ویکھنا اذا تو بعد جی او تو سب او تو سیب نہیں ہے گا تے اگے فا آئی پی کے کوئی نہیں آئی پی، اے شابہ یعنی ان تو سب کا خصاصت، یعنی اے معنی، اور جب استعمال کی مسئلہ چل رہی، اور جب استعمال کیا جائے اذا کس میں وقت کے معنی میں تو پھر حضرت خالی ہو جائیں گے کس سے، پھر شرط والا معنی ختم سنیں، ہاں اور نہیں جزم دے گا اب، مضارع کو، چونکہ جدو شرط والا معنی کو نہیں جزم کیوں دینی سو، اور نہیں داخل ہوگی فا، اس کے ماں باپ میں گل ہی مک گئی، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ، جدوں کہ لتر پین دا وقت ہوندا ہے تے ماس دینے ہو، تے جدوں حلوے پکنے نے وال تسی جندب ماس دینے ہو، بے حلوے پکڑ دے انہوں بلیندے ہو، تے جلے کو لتر کھان دی واری ہے تے کریہ ہوئے تو سل مینوں آندے آویں یار پاپا یہ تو کم چنگا نہیں نا جی۔ انہیں دے وجہ ویخ کہ اذا یحاسو جی، یحاسو ہے کہ کوئی نہیں کہ یحاس سے اگے فا ہے کوئی نہیں نا، یہ صرف ظرف والا جس وقت تو انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، اے شاعر دا شعری ہاذا ما ذہابا، یہ وہ ہے کہ اس کی طرف گئے کون، ان دا معنی کر رہے ہو، اور اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے، ہونے نے شرط واسطے کو نہیں ہونا، اور شرط کے لیے کہ ہونے نے یہ صلاحیت رکھتا ہے علی السوا، سنیں بے دوواں کماں واسطے بھی،
ان دونوں کورس کیتے نے کوفیین کے نزدیک، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اور اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے اور شرط کے لیے، بسم اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اذا صلاحیت رکھتا ہے وقت کے لیے اور شرط کے لیے لسوا عند الکوفیین، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وعند البصریین وهو قولهما هي للوقت۔ بصریین کے نزدیک، اور یہی قول ہے صاحبین کا، کہ یہ حضرت وقت کے لیے ہے، یہ حضرت وقت کے لیے، ان دی وضع وقت واسطے ویچ کیا کہ جی، اور اذا بصریین کے نزدیک یہ وقت کے لیے ہے، اور یہی قول ہے صاحبین رحمہم اللہ کا، یہ کس کے لیے ہے؟ وقت کے لیے۔ بھائیو جازا، ویجاز بها من غیر سقوط الوقت عنها، بس، اور مجازات بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ، یعنی شرط معنی وچ استعمال ہوندا ہے، لیکن اپنی اصلیاں ڈگریاں بھی نال لے ہوندا ہے بغیر سکوت وقت کے سے، وقت کالا والا معنی بھی ہونا ہے تے پیچھے معنی پڑھے وکھرا وکھرا، ایتھوں مسئلہ دا اختلاف شروع ہوندا، قوانین چ اختلاف۔ جی کیا کہ جی، اور مجازات کی جاتی ہے اذا کے ساتھ وقت کے معنی کے سکوت کے بغیر، اذا سے۔ یعنی یہ شرط والا معنی دیندا ہے، شرط جزا بندے نے فا آندی ہے، لیکن وقت والا معنی بھی کرنا ہے تو شرط والا معنی بھی، جس وقت مثل متا فإنها للوقت لا يسقط عنها بحال، بس ایک اور بچ لے آندا سمجھانے واسطے، جس میں اتفاق ہے سب کا، جیسا کہ متا یہ وقت کے لیے ہے، جب یہ شرط کے لیے استعمال ہونا تو سارے کہتے ہیں وقت والا معنی اس میں ہوتا ہے، اس سے خالی نہیں ہوتا، تو اضائی کمزور لبا ہے بچو وقت والا معنی کٹ دئیے، نہیں جی نہیں، ہاں جی کیا کہ جی، جیسا کہ متا، کیونکہ متا جو ہے یہ وقت کے لیے ہے، اس سے وقت والا معنی کسی حال میں خالی، وقت والے معنی سے کسی حال میں خالی نہیں ہوتا۔ سنیں کون؟ متا، متا، اے گل مک گئی، سمجھے ہی، اے شاباش۔ اگے بات پڑھی کو نہیں پڑھی ہیں؟ والمجازات بها لازمة في غير موضع الاستفهام وبإذا غير لازمة بل هي في حيز الجواز، بس مجازات متا کو لازم ہیں استفہام کے علاوہ، متا استفہامیہ نہ ہو، متا تو پھر یہ وقت والا معنی تے شرط والا معنی دونوں کٹھے ہوتے ہیں، کس میں؟ متا تو متا کو مجازات کیا ہیں؟ لازم ہے استفہام کے علاوہ میں، اور اذا جو ہے نا، اذا یہ مجازات کو لازم نہیں ہے بلکہ یہ فی حیز الجواز ہے، اس کو صرف ظرفیہ بنائیں یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ جی کیا کیا جی، مجازات متا کے ساتھ، مجازات متا کے ساتھ یہ لازم، اور مجازات وہ شرط جزا بنانا، سبب مسبب بنانا، جی کہ متا کو وقت کے لیے بنائے اور یا جزا، اور جزا کے لیے بنائے، یہ مجازات متا کے ساتھ لازم، پھر مجازا، مجا جیم زبر الف جا، مجازات متا کے ساتھ لازمہ ہے، اس لازم ہے، اتار ہے اندے کوئی نہیں، لازم ہے اپنی بولی چ، جگہ کے غیر میں، ہاں۔ اور مجازات اذا جو ہے نا، اذا یہ مجازات کو لازم نہیں، اس کو مجازات لازم نہیں ہے بلکہ یہ حیز جواز میں، یعنی شرط کے لیے بھی ہوتا ہے، صرف وقت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کون؟ اذا۔ انہوں پڑھو کو گل سمجھو یار۔ اور بصریین کے نزدیک، اور یہی قول ہے صاحبین رضی اللہ عنہما کا، کہ حیا یعنی کلمہ اذا یہ وضع کیا گیا وقت کے لیے، آئندہ موصول ہے، وَيُجَازَ بِهَا یعنی استعمال کیا جاتا ہے اذا، جیسے استعمال کن کا؟ یعنی شرط کا، مجازن، یعنی مجازن یہ شرط کے لیے استعمال ہے، اس کا یہ حقیقی موصول ہے، اور پیچھے ایسی بھی سوا ہے، تو میں دے حقیقی نہیں مانے، یہ حقیقی معنی کون ہے؟ وقت ہے،
اور شرط والے معنی میں یہ مجاز ہے استعمال ہوتا ہے مجازن بغیر سکوت معنی وقت کے اذا سے کسی حال میں. اس سے وقت والا معنی کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا کس سے اذا سے کس سے او اذا سے او بھلا ہو بھی. ہن مکیس لے لیاندا میدان وچ جیسا کہ نکے نکے جڑے نال لاندے نے سمجھے ابھی تک گل کھل جائے. جیسا کہ متا کیونکہ متا یعنی کلمہ متا وضع کیا گیا کس کے لیے نہیں ساکت ہوتا متا سے وقت والا معنی جی جی اور ظرفیت والا وہ تڑکی لکھا معنی الوقت وقت ظرفیت والظرفیت. واہ بے واہ مولویو اے بھی زندہ باد. بے وقت والا معنی اور ظرفیت والا معنی ساکت نہیں ہوتا کسی حال میں. ایک گل گئی مک ہن واپس چلو. اور مجازات اس کو یعنی متا کو لازم ہے کس میں موضع استفہام کے غیر استفہام کے جگہ کی کیونکہ استفہام کی جگہ میں ساکت ہو جاتا ہے متا سے معنی مجازات صرف استفہام والا معنی ہے. جیسا کہ تیرے کول متا تذہب اور قدم تشریف لے ویسے بزرگوں اتھی بیٹھے پے ہو جی منجو بھی چاہ جی بھی متا تذہب نا یہ صرف استفہام کے لیے ہے. تو یہاں جو ہے نا وہ ظرف یعنی شرط جزا والا معنی کوئی نہیں ہے. استفہام کے لیے نہ ہو تو یہ ہمیشہ مجازات کے لیے ہوتا ہے. کون متا اور وقت والا معنی بھی ہوتا ہے ظرفیت والا معنی ہوتا ہے. ہن سن مسئلہ سمجھ. پس جب نہیں ساکت وقت والا معنی کس سے متا سے باوجود لازم ہونے مجازات کے متا کو مجازات لازم بھئی یہ شرط کے لیے ہوتا ہے لازمی ہے. اس کے باوجود اس سے وقت والا معنی ساکت نہیں ہے یہ تو پکا پرتی ہے تو پھر بھی ان دی پچھلی گل نہیں ہوئی وہ وچے ہی ہے کیڑی وقت والی دھیان کری. تو پس اولا ہے یہ کہ نہ ساکت ہو وہ معنی کیڑا وقت والا معنی کس سے اس لیے کہ مجازات اذا کو وہ جنوں لازم ہے مجازات اندے وچوں وقت والا معنی نہیں پہ نکلدا تے جنوں لازم نہیں کدی ہوندا ہے تے کدی صرف وقت واسطے اندے وچ تسی وقت دا معنی کیویں کڈو جے کوئی نہیں کھانے چ پئی. پھر جنوں مجازات لازم ہے اندے وچوں وقت والا معنی نہیں نکلیا تے جنوں مجازات لازم نہیں اتھوں کیویں کڈو جے تسی اے گل جی سمجھے اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ اذا کے ساتھ مجازات لازم نہیں ہیں بلکہ جو ہے نا بل ہے یا فی ہے یا ذل جواز بلکہ اذا کس میں ہے جیسے جواز یعنی یہ صرف وقت کے لیے بھی ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی ہوتا ہے. تو پھر اس وقت والا معنی ہوگا. کو گل سمجھیا مک گئی گل ہے. پس اگر تو سوال کرے کہ اس وقت تو لازم آ جائے گا جمع بین الحقیقت کہ جب اذا کا حقیقی معنی کون ہوا وقت دسیا نہیں امام صاحب دے نزدیک نہیں جنہیں ہن مذہب چل رہے ہو پچھوں ویکھ کیا آخنا کہ وَعِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا هِيَ کلمہ کلمہ اذا وقت کے لیے اور بیماری شرع نال مرو کو سمجھ لگ جے ایت مفظ اے لفظ اندر آندا جی کی وضع کیا گیا لفظ آندے کی موضوع پر مرنے نو ایتھے مرنے جی میں رونا پہ تو پھر مڑ پیچھے مر رہے ہیں بھی یہ گل سمجھو نا. پھر میں تو شرع پڑھا رہے کو تو پھر ٹر گیا پیچھے جی کہ بصریوں کے نزدیک کلمہ اعزاز کی وضع کس کے لیے خاص کر وقت کے لیے وضع ہے اور استعمال ہوتا ہے کس میں کلمات جیسے استعمال ہوتے ہیں کون کلمات مجازات یعنی کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں شرط کے نام جس کا حقیقی معنی کون ہے وقت ہے اور استعمال ہوتا ہے کس کے لیے تو شرط کون سا معنی بن گیا تو وقت کیا بن گیا ایتھے ٹورا اگر تو کہے کہ اس وقت لازم آیا جمع بین الحقیقت و اس لیے کہ وقت مان الوقت کیا ہے حقیقت ہے اذا کے لیے
اور معنی شرط مجاز ہے، اور یہ دونوں مراد ہوتے ہیں کس میں؟ استعمال میں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کیڑی گل ہے؟ کہ جمع بین الحقیقت اور لفظ استعمال کر کے حقیقی معنی بھی مراد لینا تھے، اور نہیں ٹھیک ایک معنی لینا ہے. سنیں تو جواب میں کہتا ہوں نہیں لازم آ رہا جمع فی المراد، نہیں لازم آ رہا جمع فی المراد، اس لیے کہ اذا نہیں استعمال کیا جاتا مگر کس میں؟ وقت کے معنی میں، وہ وقت جو کہ معنی حقیقی ہے اذا کے لیے، اور شرط کا معنی ماض لازم آ جاتا ہے بغیر قصد. اور آندے نے جویں مبتدا متضمن معنی شرط نہیں ہوندا، تو مبتدا ہے تے وچ شرط والا معنی سمجھ آ گیا. تے اے مراد لینا منع ہے، مراد ایک ہوے تے دوجا نال اونج ٹر پوے، اے منع نہیں ہے گا، او ہے او گل مک گئی. ہن ظاہر ہوگا ثمرہ خلاف، اے جڑے امام صاحب تے صاحبین دے نزدیک ہے تو مسئلہ ان کو ثمرہ خلاف ہے تو نکلنے ہے کہ نہیں کسی مسئلے چو. ظاہر ہوگا ثمرہ خلاف اس شخص کے قول میں جس نے کہا اپنی بیوی کو، جس نے کہا اپنی بیوی کو اذا لم اطلق کے فانت طالق، اذا لم اطلق کی فانت طالق، کیا کیا اذا لم اطلق کی فانت طالق، کیا کیا اذا لم اطلق کی فانت طالق. امام صاحب کے نزدیک یہ اذا کس معنی میں ہے؟ شرط صرف صرف شرط کے معنی، نہ صرف صرف شرط کے معنی، ان کے معنی میں. وہ شرط ان واسطے پچا کے نہیں اس وقت صرف کس کے معنی میں ہوگا؟ ان کے معنی میں اچھا 10 کیا ہے پھر وہ گل وَيَكُونُ استعمال کا استعمال کلمات من، اور پچھل پہلی لائن ہے کہ کوئی نہیں کہ بھئی یہ استعمال ہوگا کس کا؟ ان کے استعمال، وہ تو مرنے جی کہ اب امام صاحب کے نزدیک یہاں یہ اذا کا معنی کیا ہے؟ ان وقت والا معنی نہیں ہے. ہن دھیان کریں، کیونکہ نئی واقعہ ہوگی طلاق امام صاحب کے نزدیک اس جملے کے ساتھ جب تک نہ مرے دو کا، دو دا ایک مرے گا نا تو پھر اس جملے نے طلاق واقع ہونی. جی اے طلاق معلق اتنے معنی اندہ کرنے، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے، اب میں تجھے طلاق نہ دوں اس کا پتہ چلے گا موت کے وقت، کیونکہ موت تو پہلے تو ہر وقت طلاق دے سکتا ہے. اے جڑی طلاق ہے نا فان تے تعلق، اے معلق کس تے اذا لم تے اذا بمانا امام صاحب کے نزدیک یہ ثمرہ خلاف بیان ہو رہا ہے. اگر ان ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ اگر نہ طلاق دوں میں تجھے بس تجھے طلاق ہے. تو اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو یہ تو مرتے دم تک احتمال ہے کہ نہیں کیا طلاق دینے کا؟ تو شرط نہیں پائے گی، شرط نہیں پائے گی تو جزا نہیں پائے گی. کیڑی؟ فان تے تعلق. کیونکہ نئی واقعہ ہوگی طلاق ان کے نزدیک جب تک، اس لیے کہ اذا یہاں کس کے لیے پس ساکت ہو گیا اسے، وقت والا پس شخص نے معلق کیا کس کو؟ عدم طلاق کے ساتھ، طلاق بے اکائے طلاق کے عدم پر. کس پر؟ طلاق کے عدم پر. وہ نے کہا اذا لم متعلق کے جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے، تو اے جڑی طلاق معلق ہے کندے تے معلق ہے؟ اکائے طلاق پہ عدم پر نہیں. جدوں میں تینوں طلاق نہ دیاں تے تینوں طلاق ہے حد ہو گئی یار. آ جڑی تینوں طلاق ہے کیڑی شے تے معلق ہے؟ طلاق نہ دینے ہوتے یہ کیڑی شے تے معلق ہے؟ طلاق نہ دینے پہ وہ نفی نہیں پہ کردا کہ اگر میں تجھے طلاق، تجھے طلاق ہے. اے جڑی فان تے تعلق ان کیڑی شے تے معلق ہے؟ طلاق نہ دینے پر. کس پر معلق ہے؟ اب طلاق نہ دینے کا جو پتہ چلے گا موت سے پہلے پتہ چل سکتا ہے، اور نہیں ثابت ہوگا عدم طلاق اس کی اس کی حیاتی دونوں کی
ਬਾਵਜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣੇ کہ کسی وقت بھی دے سکتا ہے تو پھر اگلی بھی ہو جائے گی. پس جب فوت ہو گیا دو میں سے جی تو معدوم ہو گئی او دے مت طلاق کو. ہن طلاق کی ہو گئی کیوں لے یا عورت جے عورت مر گئی تو محل نہیں رہا تو جے مرد مر گیا تو یا بوجہ معدوم ہونے اس کے جس نے طلاق واقعہ کرنی تھی. مرد مر گیا تو جنہیں طلاق دینی سی وہ مر گیا تو جے عورت مر گئی جنہوں طلاق دینی محل نہیں رہا ہوں وہ جڑی فن تے تعلق ہوں سی وہ واقعہ ہوئی ہے ہوں وہ واقعہ ہو گئی. پس جب متحقق ہوگی شرط تو واقعہ ہو جائے گی معلق کس میں جو معلق تھی کس میں فی حال صحت تعلیق کے صحت کی حالت میں جو معلق تھی نا اب وہ کیا ہو جائے گی. یہ امام صاحب دے نزدیک اس جملے نال اس عورت نو طلاق واقعہ کدوں ہوے گی کیونکہ گویا اندر وقت والا معنی کوئی نہیں نا معنی ان اگر میں تجھے اگر لفظ ان بولے پھر یہ بیان ہی فرماندے نہیں یہ معنی ہے بے مرے گا تو اطلاق واقعہ ہوے گی وہ پہلو دے دے تو پھر یہ بھی ہو جانی ہے بھی یہ جڑی فن تے تعلق ان جڑی شے تے معلق کیتی ہے کیڑی شے تے معلق کیتی ہے علم اتلق کے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر میں جی میں آخر اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تو گھر میں داخل ہوئے تو کی ہو جانا ہے تو جے نہ داخل ہوئے تو اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے آج جڑی وقوع طلاق ہے انت تعلق ان کیڑی شاید معلق ہے طلاق نہ دینے پر تو یہ طلاق زوج نہیں دے گا یہ تا پتہ لگنا ہے بیوی مرے یا خامد مرے کیونکہ اس تو پہلے تو طلاق ہو سکتی ہے ہوں یہ جڑی معلق ہے یہ تا واقعہ ہونی ہے جی کدوں جدوں دو میں ایک مرے گا جی یہ کنہ دے نزدیک ہے صاحبین دے نزدیک ذات بشرط وقت والا معنی ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی ہوں واپس آؤ اندہ ہما واقعہ ہو جائے گی طلاق جو ہی یہ جملہ بول کر فارغ ہوگا نا تو فوراً کیا ہو جائے گی وجہ اس لیے کہ اذا ساکت ہوتا کیا گو اذا لا یسکت گر کر پھر راتی میں بھی پیسے بہتے انہوں کو سیاہی موگے بچ لا کو نہیں لکھا کمال ہے یار مولوی اس لیے کہ اذا نہیں ساکت ہوتا کس سے کیا معنی جب وقت ہے تو ہونے دا جملے دا معنی ویک آگاں پھر چلیں گے واپس جملہ ویک جس وقت نہ طلاق دوں میں تجھ کو تو جس وقت ٹل جس وقت دے کی ہاں تو پس ہو گیا معنی کہ ایسے زمانے میں کہ نہ طلاق دوں میں تجھ کو تجھے جب اس کلام سے فارغ ہوگا یہ جملہ بول کے فارغ ہوئے تو پھر پایا گیا نا زمانہ جس میں اس نے نہیں دی ہے تو پھر یہ طلاق فوراً ایڈا وڈا فرق جس مسئلے میں سمرائے خلاف بے حساب وقت ہوندا ہے یا وقت نہیں ہوندا بابا جا پائے جانے شرط کے اس کی آنکھیں سی جس وقت تو جو ہی فارغ ہوا تو وقت پایا گیا ایک سیکنڈ پایا گیا انہیں طلاق کو نہیں دیتی لہذا طلاق ہوگی جیسا کہ متا میں جیسا کہ اس میں امام صاحب بھی قائل ہے متا ہو تو پھر بالکل بالاتفاق تھا جی کیا کس طرح کہتا وہ جو ہی فارغ ہونا سی کی ہو جانا سی تو جی ہو بے ان پھر بالاتفاق موت تو پہلے طلاق نہیں ہونی اے گل جی جی سمجھے ہی کتھوں اور من کر لے کرنے اور بصریین کے نزدیک اور وہ قول ہے صحبین کا کہ اذا وقت کے لیے ہے یعنی ایندہ موضوع ہے اور مجازات ہوتی ہے اذا کے ساتھ یعنی شرط والے معنی چ استعمال ہوندا ہے بغیر سکوت وقت کے اس سے کس سے نالے لگ ڈردہ کیوں پہ ہیں جیسے متا کیونکہ متا وقت کے لیے نہیں ساکت ہوتا وقت متا سے کسی وقت گل مک گئی ہوں اگلی گل جوڑنی ہے اور مجازات متا کو
لازم ہے بغیر استفہام کی جگہ کے تے انو مجازات لازم ہے تے تامی وقت والا معنی بچوں نکلیا اور اذا کے ساتھ مجازات لازم نہیں ہے بلکہ اذا یا مجازات حیز الجواز میں ہیں، کبھی صرف وقت کے لیے ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ شرط کے لیے، تو ایتھے پھر کیوں بچوں وقت نکل گیا، جتھے لازم ہے اتھوں نے نکلدا تے جتھے کدی کدے اتھوں کیوں نکل گیا۔ ہاں جی ومن وما وکل وکل ما بس کلمات شرط سے چوتھا ہے من، ہوندا ہے شرطیہ، پانچواں ہے ما، یہ بھی شرطیہ ہوندا ہے کہ نویں گل ہے، اور کلن اور کلا ما یہ دسنا ہے بھی شرطیے کدوں دے بنے نے جی جی ہاں جی کیا کیا جی اور پانچواں ہے ادوات شرط میں کلمات شرط میں ادوات شرط دعات لے لا پہلو قلم دعات ہے جی، پانچواں چھٹا ہے ما، اور ساتواں ہے کلن، اور آٹھواں کلا ما، کل 7 نے تو 8 بنا دیتے ہیں، چوتھا ہے من، اور پانچواں ہے ما، اور چھٹا ہے کل، اور ساتواں کلا ما۔ آگے چل تدخل فی ھذا الباب، بس یہ سارے اس باب میں داخل ہوتے ہیں، یہ سارے یعنی یہ سارے کس میں یہ 1 2 3 4 یہ بھی شرط کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں لیکن شرط کے لیے۔ توجہ یہ پڑھ لا پھر اگلی گل، اور توجہ، اور کلمہ من اور کلمہ ما اور کلمہ کلن اور کلمہ داخل ہوتے ہیں اس باب میں، یعنی تھوڑا جا فرق دسن لگے جے، اور پس من یہ کس کے لیے ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شرطیہ دی مثال نہیں، من عمل صالحا اگے جتھے آیت ہوندی سورہ نحل وچ، یہ اگوں فعل نفس، یہ تھیمی کہ عورت نہیں، یہ کوئی دفاع بھی جزائے، اور جیڑا عمل صالح کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا جی، سمجھے؟ اور ما زواتے اور میں یا کل کی 2 کے لیے آتا ہے، ایک تو لا ما لا یا کل کے لیے آتا ہے اور صفات کے لیے آتا ہے جی، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جزائے شرطی وہ سمجھے ہی، اچھا جی، اور کلا ما جو ہے نا یہ عموم افعال کے لیے آتا ہے، کلا ما جدوں بھی یہ فعل ہوئے گا تے انج ہوئے گا، کلا ما یہ پورا شرط واسطے، جیسا کہ کلا ما نادجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ہم چمڑا بدلا دیں گے۔ اللہ 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 استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کلا ما کنے واسطے ہوندا ہے؟ آگے گل سمجھ آ گئی ہے، کل رہ گئے ہن ان دی گل شروع کریے، اور من اور ما اور کلن اور کلا ما داخل ہوتے ہیں اس باب میں جی۔ وفي كل معنى الشرط ايضا من حيث ان الاسم الذي يتعقب، ہن کل دی گل ہے، کلے کل دی، اے شرطیہ کدوں دا بنیا سا تے کون سے سنیا، اج تک نہیں سنی یہ گل، آندے نے سنانے تانوں، ہاں وفی كل معنى الشرط ايضا من حيث ان الاسم الذي يتعقبها يوصف بفعل لا محالة لے یا ليتم الكلام۔ اے شاباش، توجہ جی، ادھروں دیکھو، جب کہ وہم کیا گیا اس بات کا کہ کل کو شمار کرنا کس سے، اے آج تک نہیں سنیا سا غیر و صدیدن، اے تو گل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ کلا مہاری تو شرط کے لیے حقیقتاً
کیونکہ کلمات شرط ماز داخل ہوتے ہیں کس پر، اور کلری تو ساتھی بنتے ہیں کن کے؟ یہ تو اندہ مضاف لہ ہوندا ہے، تو مضاف لہ دا اسم ہوندا ہے، تے یہ کدوں بنیا کندے واسطے؟ فدافعہ، تے ایندہ دتا جواب۔ ہن متن نو گر پھیرا دے چب چبا تے پھر جی کل میں شرط والا معنی ہے بھی، کیا کہ جی؟ کل میں شرط والا معنی ہے بھی، جی میں پچھلا باقی تنا جائے نا کندے وچ من ما اور کل اس میں بھی شرط والا معنی ہے اس حیثیت سے کہ اسم وہ اسم جو کل کے بعد آیا ہوا ہے وہ اسم موصوف ہوتا ہے فعل کے ساتھ لا محالہ، وہ اسم موصوف ہوتا ہے فعل کے ساتھ لا محالہ، تاکہ کلام پوری ہو جائے، تاکہ تو پھر یہ بھی شرط واسطے بن گئے۔ مضاف الیہ دی نظروں بننا سو، کن دی نظروں؟ مضاف الیہ دی نظروں۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ کل میں بھی شرط والا معنی ہے اس حیثیت سے کہ وہ اسم جو اس کے بعد آ رہا ہے اور جدا مضاف الیہ دا بنیا پہ وہ موصوف ہے کس کے ساتھ؟ لا محالہ، خام خواہ۔ وہ کیوں موصوف ہے؟ تاکہ تو لہذا شرط والا معنی ہوں در بیک فدافعوا بقول حضور، جواب دیا اس کا اپنے اس قول کے ساتھ، اور کل میں شرط والا معنی ہے بھی، اگرچہ یہ ساتھی بنتا ہے کن کا؟ او کمیں شرط والا معنی؟ اس حیثیت سے کہ بے شک اسم وہ اسم جو یا تعقبها، یعنی وہ اسم جو آتا ہے بعد کس کے؟ کل کے، وہ اسم جو آتا ہے، وہ اسم جو آتا ہے وہ جندہ ساتھی بنیا پہ ہے، وہ اسم جو بعد میں ہے موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ لا محالہ۔ اور مثال دیو جی، کلو راجل یفوض امرہ الی اللہ فہو سعید، ہر رجل جو سپرد کرے اپنا معاملہ اللہ کے، اے جزائے پس وہ سعادت مند ہے، پس وہ ہر رجل جو کرے اپنا معاملہ اللہ کے پس وہ سعادت مند ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فوض امری الی اللہ، إِلَى اللَّهِ۔ ہونا دیکھ یہ کل کے بعد جو اسم آ رہا ہے کون؟ رجل، اس کے بعد فعل ہے کہ کوئی نہیں ہے، تاکہ کلام پوری ہو گئے۔ لیتم الکلام، لیا اس لیے کہ کل جب متضمن ہوگا کس کو؟ تو موصوف ہوگا اسم، وہ اسم جو کہ مضاف کیا گیا کل، وہ اسم کیا ہوگا؟ وگرنہ نہیں پوری ہوگی۔ تو ہن جب پایا گیا فعل اسم مذکور کے بعد اور مضاف اصل ہوتا ہے اعراب کے توارد کے لیے کس پر؟ مضاف الیہ پر، اور جڑا مضاف الیہ نو اعراب ملنا کنے دینا؟ مضاف نے۔ کل نے اعراب دینا کنو؟ مضاف الیہ نو، کہ کو نہیں دینا؟ تو پس ہو گیا گویا کہ کلمہ کل آپ داخل ہے فعل پر، اور کل اتے داخل ہے او اسم ہے، اور جن دے اتے کل آیا پہ جنوں کل نے دتا اعراب کیڑا؟ جر والا، اور مضاف الیہ نو جر دیندا ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ نحمیر بھی بھول گئی تے ایک گویا کہ کل آپ داخل ہے کس تے؟ تے جدو فعل تے آپ آ گئے تے پھر شرط بنیا کہ کوئی نہ؟ اے گل سنے ہی تو پس جو ہے نا پس ہو گیا گویا کہ کلمہ کل داخل ہے کس پر؟ تو پس لاحق ہو گیا کس کے ساتھ؟ اس وجہ سے گل گئی مک، اگلی گل پھر کر دے، اور کل میں شرط والا معنی ہے بھی اس حیثیت سے کہ بے شک اسم وہ اسم کے پیچھے آتا ہے وہ کل کے، وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے فعل کے ساتھ لا محالہ، تاکہ پوری ہو جائے کلام۔ اس طرح کل دے وچ شرط والا معنی آیا جی۔ ہن اگوں ویکھو عبارت پڑھی ہو نا، اوندا ویکھو دروں
پڑھنی تو پھر پڑھ، میں تم ڈکیا ہے. والإحاطة على سبيل الإفراد. واہ. ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى بانفراده كأن ليس معه غيره. کل جدوں شرط واسطے ہوندا ہے شو واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد نہیں، افراد. با کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد. پھر ایک باری، کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد. پھر ایک باری. کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد. افراد کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ اعتبار کیا جائے گا کل کے مسمہ کو بنفرادی ہی، گویا کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے. کل دے تھلے جننے افراد نے اور گویا کلے کلے نے ہر واسطے حکم پورا ثابت ہونا ہے. اے مطلب ہے او مجموع نہیں ہونا، او کلا کلا گویا کہ بکھرا بکھرا ہے. اے حکم ثابت انج ہونا ہے. کیا کیا جی؟ کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد، اور افراد کا معنی یہ ہے کہ کل کا کہ اعتبار کیا جائے گا کل کے مسمہ کا بنفراد ہی، گویا کہ اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے. اے ہر ایک فرد پورا پورا اتنے مراد ہے تو حکم اس پورے واسطے، ہر ایک واسطے پورا پورا حکم ہے، اجتماع نہیں ہے. اجتماع نہیں ہے. 10 روپیہ ہر کسی نو دینے نے، سارے نو 10 نہیں دینے. وہ سمجھے ہی، دھیان کر بھائی یار. اور وہ کون کلمہ کل جب مضاف کیا جائے کدھر؟ اے مطلب کل جب معرفے دی گل نہیں، نکرے دی معرفہ پھر آئے گا. نکرے کی طرف مضاف ہونا تو یہ واجب کرتا ہے کس کو؟ افراد کو. افراد بے کسر الحمزہ، کیونکہ احاطے کا معنی مستفاد ہے کس سے؟ اور افراد کا معنی مستفاد ہے کس سے؟ اور وہ کون ہے؟ موضع اس بات میں. ہن سن، اور جب کہ ہے احاطے کا معنی کیا؟ احاطہ کی ہوندا وہ چھڑ دیتا ہے. اور دو سانا بھئی تو جے بول احاطہ تا علی سبیل احاطہ کیے تے علی سبیل الافراد کیے، جب کہ کی ہویا احاطے کا معنی ظاہر ہے بھی شہر محیط ہونا. ہاں تو اس سے اعراض کیا ماتن رحم اللہ نے، بیان کیا افراد کا معنی تے فقالا. احاطے دا معنی واضح وہ چھوڑ دیتا ہے تے افراد دا معنی کی کیتا ہے؟ بیان کیتا ہے. افراد کیے فقالا، اور افراد کا معنی یہ کہ اعتبار کیا جائے ہر مسمہ فی ثبوت بھی ہر ایک واسطے پوری پوری جزائے، گویا کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی اور، اس کا غیر اس کے ساتھ. یہ سمجھنا جو کل بچ مانا حت. ہن سنی اے مسئلے سمجھو. مسئلے حتیٰ کہ جب کہا سلطان نے لشکر کو، جنگ لگی سی، انہیں آکھیا کلو راجولن داخل منکم ھذا الحصن اولا فالا ہو پانڈ پیسے آندی. کیا کہ انہیں انہیں آکھیا کلو راجولن، بھئی جیڑا بھی تواڈے وچوں پہلوں داخل ہویا نا انہوں میں 20,000 روپیہ انعام دیاں گا. اس قلعے پہ جیڑا پہلوں داخل ہو گئے، سمجھیو. 20 بندے کٹھے ہو کے ماری چال کٹھے اندر، فداخل عشرون رجلا معا. وہ ہن جڑا سا کہنا 20,000 دیاں گا جڑا پہلوں ہوے گا، ہن 20 نہ 20 چ ونڈنا نہیں، 20 چ یہ ہر ایک گویا کہ انجے کے نال دوجا کوئی نہیں. سنی تو واجب ہے ہر ایک کے لیے ان میں سے اور نفل تو مراد جڑا ہے جنگ وچ تحفہ دے دو انہوں نفل آندے نے. یسألونک عن الانفال، کیا کیا بلا کہ یہ واجب ہے کس کے لیے؟ کون؟ کاملاً، پورا پورا دینا ہے ہر ایک نو. کنا مثال دیتی میں، ہر ایک نو 20,000 دینا ہے. لما کل نہ بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے کہ بے شک کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الانفراد، تو پس بنایا جائے گا 20 میں سے ہر ایک کو داخلین میں سے کہ یہ
بنایا جائے گا ہر ایک کو داخلین میں سے کی کہ کأن لفظہ گویا کہ لفظ شامل ہے اسی کو خاص کر کے اکلے نو شامل ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے واہ ہوا اور وہ ہر ایک بیاں وچوں ہر ایک اول ہے بنسبت ان کے جڑے پیچھے کھلوتے نے انہاں بیاں وچوں تے اول نہیں ہے لیکن بیاں وچوں ہر ایک اول ہے انہاں وچوں جڑے نہیں سارے بھی تو نہیں سننا پیچھے بھی تو ہے نا ان سے ہی اول ہے ہر ایک اول ہے سنیں ہوں آدھے نے برخلاف دوسرا جملہ ایک سمجھو برخلاف کلمہ من کے کس کے اور باہر لکھے حاشیے تے کیویں آکھیا انہیں بے یقول الامیر اے من بولیا من اتنے فرق کی بے کلمہ من کیونکہ نہیں ہوگا ہن بھی کٹھے داخل ہو گئے بھی تو نہیں ہوگا ان کے لیے شے کس سے اس صورت میں کسی نے کچھ نہیں ملنا اس لیے کہ من واجب کرتا ہے کس کو تو پس اس پر نہیں ہے ان میں اول تو کوئی بھی نہیں بنیا کیونکہ بھی کٹھے گئے نے دو بھی کٹھے جانتا بھی کوئی نہیں جی اس لیے کہ من نام ہے کس کے لیے فرد سابق کے لیے تو سابق تھے بنے کوئی نہیں سابق ککھ بھی نہیں لبنا برخ اور سنا جی اور برخلاف کس کے اور کیا کہ انہیں جمیع فلاح قضا کیونکہ ہون ہور ماں نہیں جے من ہوئے تے بھی کٹھے گیا تے کسے نو تے جے کل ہوئے تے بیاں بچو ہر ایک نو پورا تے جی ہوئے جمیع من داخلہ کیونکہ تقسیم کیا جائے گا نفل مذکور ان سے بالسویہ اس صورت میں ہوں 1000 روپیہ آ گئے اس لیے کہ جمی دلالت کرتا ہے کس پر تو پس ہوگا جمی داخلین مثل اس بارے میں کہ وہ سارے مل کے ایک کو شخص بن گئے تو پس ان کے لیے نفل واحد بالسویہ ہے سمجھے ہی نفل بالسویہ ہے اور وہ کون اتوں ہی ہے نا واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد اور افراد کا معنی یہ کہ اعتبار کیا جائے گا ہر مسمہ بے انفراد ہی گویا کہ نہیں اس کے ساتھ غیر اس کا کولے چ ہور مان ہے مانے چ ہاں جی منع کرو شابہ اور کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد اور افراد کا معنی یہ کہ اعتبار کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن اور کل واجب کرتا ہے احاطے کو علی سبیل الافراد اور افراد کا معنی یہ کہ اعتبار کیا جائے کل مسمى بانفراد ہی گویا کہ نہیں اس کے ساتھ اس کا غیر صلی اللہ کریم اے معاشی دی دعا سن لوگوں ہے تو لوگوں لکھیے اللہم الحقنی بالصالحین واجعلنی من معنی سمجھ آ رہے ہیں لیکن کیویں بے حرمت محمد سید الانبیاء والمرسلین جی سونیاں دی عزت دے صدقے آپ دے اصحاب دے صدقے آپ دی ساری ذریت دے صدقے یوم قیامت تک اے داخل جے تھلے جی عطف پانے اصحاب دا کس تے محمدن تے ذریت دا بھی اس طرح جی اے دعا منگی کہ یا اللہ سونیاں دا صدقہ سونیاں دے صحابہ دا آپ دی ذریت دا قیامت تک صدقہ مینوں صالحین وچوں تے فائزین وچوں بنا دے تمت سنے جی ہونے سنو یہ جڑا موشی ہے نا ان دی گل سنو جنہیں آشا لکھا نامی جنہیں یقول الاحکر الفقیر ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر بن خواجہ شمس الدین المعروف لال محمد بن نور الدین احمد بن جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین احمد بن شاہ محمد قدسہ سرہ العزیز تبریزی پھر ملتانی پھر دلوی سنے ہی اور تھلے لکھے ہی
کہ منتقل ہو گئے تھے خواجہ سلیم تبریز سے کدھر، اتھو ایتھے آئے سن، پھر سکونت کی کس میں، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو سلطان الہند تھا جی، وکان سلطان یعظم العلماء والصلحاء، پاس طلب کیا ان کو اپنے پاس دہلی میں اور ان کی عزت کی جی، سمجھیو گل، تو ان دے اپنی گل سارا نہ دسیا نے جی، تو پھر کی ہویا، میں فارغ ہوا شرح حسامی مسمہ بن نامی کی تسوید سے، اور لکھ کے جی کدوں فارغ ہوں دس دے نے، تے اے اللہ بنا دے اس کو مقبول اپنی بارگاہ میں بن نبی سامی جی، بھی سونے دے صدقے نال میں فارغ ہویا اے جمعرات دی صبح نو 5 ربیع الاول تے 2 جڑا نا او الف 1296 ہجری جی، یعنی 1200 تے 1396 تے ہن 1444 اینا وہ جدو لکھی ہے جی، ہجرت امام المرسلین دہلی میں شاہ جہان آباد، وہ کہ کانت اس وقت دار سلطنت للہند، بچائے اس کو اللہ تعالیٰ شر سے اور فساد سے، اس وقت میری عمر 30 سال سی، اس وقت جدو میں کی لکھی ہے لکھا نے ابن صلاح سی نا، بھئی جدو میں حاشیہ لکھا تو میری عمر 30 سال سی جی جی، ایڈا کمال بھی ادوں دی دنیا پڑھ کے فائدہ بھی اٹھا دی تو قیامت تک اٹھا دی رہے گی، تو کڈیا مضبوط شرح لکھی بندے نے، اللہم وفقنا لما تحب، اے اللہ بنا دے اس شرح کو مقبول اپنے پاس اور ذخیرہ عقبہ میں، اور نفع دے اس کے ساتھ اپنے بندوں کو جو طلباء ہیں، اور لیکن نفع کس طرح، بے جاہ نبی کل مصطفیٰ و بحرمت صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔